اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین الذی شرف القوسین بالنعلین الشریفین وسیلتنا فی الدارین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون صلوات۔ ایک اور صلوات بآواز بلند حضرات گرامی منزلت اور معتبر سامعین ایمان و بصیرت، ایک برس کی طویل غیر حاضری کے بعد خانوادہ صاحب ابقات کے زیر اہتمام ہونے والی اس مجلس اعزاء میں آپ کی مقدس بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل کرتے ہوئے آپ حضرات کی ایمانی اور روحانی ضیافت کے فرائض انجام دینے کی خاطر آیت الکرسی کے آخری الفاظ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس یقین کے ساتھ کہ مسلسل 3 روز سے آپ علماء اور خطبہ کے بیان سماعت فرما رہے ہیں۔ رات بھر شب بیداری کے بعد تابوت دفن کر کے آپ تشریف فرما ہوئے، لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ کسی کے چہرے سے تھکن کے آثار نمودار نہیں ہیں، اس لیے کہ تھکتے وہ لوگ ہیں جن کا امام تھک جائے، تھکتے وہ لوگ ہیں جن کا امام تھک جائے، تھکتے وہ لوگ ہیں جن کا رہبر تھک جائے، تھکتے وہ لوگ ہیں جنہوں نے تھکے ہوئے اماموں کا دامن تھاما ہو۔ تھکتے وہ لوگ ہیں جن کا امام تھک جائے۔ الحمدللہ کہ ہم تو اس امام کی رعیت میں ہیں جس کے سامنے خضر و مسیحا کو، بلکہ ہم اس امام کی رعیت میں ہیں جو خضر و مسیحا کی تھکن اتارنے کے لیے غیبت کے پردے میں بیٹھا ہوا ہے۔ ایک صلوات بآواز بلند پڑھ دیجئے محمد علیہ۔ جو خضر و مسیحا کی تھکن اتارنے کے لیے غیبت کے پردے میں بیٹھا ہے، کہا صاحب نظر نہیں آتے، اللہ نظر آیا؟ کہا نہیں، مانا نہیں، کہا سچے نبی نے بتایا اس لیے مانا۔ کیا جبریل کو آتے ہوئے دیکھا؟ نہیں، مانا کیوں؟ کہا پیارے نبی نے بتایا۔ اچھا کیا فرشتے کو آتے ہوئے دیکھا؟ ارے جس دن فرشتہ آپ پر نازل ہو جائے تو آپ نہ رہیں گے۔ میں لکھنؤ کے مجمع میں جملہ عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، جس دن فرشتہ آپ پر نازل ہو جائے اس دن آپ نہ رہیں گے۔
اس لیے کہ جس دن آتا ہے تو ساتھ لے کے جاتا ہے. جس دن آتا ہے اس دن ساتھ لے کے جاتا ہے. اور نبی کی بارگاہ میں دن رات فرشتے نازل ہوئے, شب و روز فرشتے نازل ہوئے, تو اب یہ خیال کہاں سے پیدا ہوا کہ نبی ہم جیسے؟ اس لیے کہ تم پر ایک فرشتہ نازل ہو جائے تو تم نہ رہو. اور وہ نبی ہے جس پر شب و روز فرشتے نازل ہوئے, جس کی بارگاہ میں دن رات فرشتے آئے, صبح و شام فرشتے سجدہ کرتے ہوئے نظر آئے. کبھی جھولا جھلانے کے لیے آئے, کبھی چکی چلانے کے لیے آئے, کبھی یتیم و مسکین و اسیر بن کے آئے. بہرحال فرشتوں کو دیکھا نہیں آپ نے, مگر مانا کیوں؟ کہ پیارے نبی نے بتایا اس لیے مانا. اچھا, تو نبی کے بتائے ہوئے راستے پر آپ چلے, اس لیے آپ نے بغیر دیکھے جبریل کو مان لیا, بغیر دیکھے میکائیل کو مان لیا. کیا قرآن کو آتے ہوئے آپ نے دیکھا؟ نہیں. مانا کیوں؟ کہ پیارے نبی نے بتایا. اب یہاں علماء کرام تشریف فرما ہے, اصلاحاً ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں. ہم نے قرآن کے ذریعے محمد کو نہیں سمجھا, قرآن سے محمد کو نہیں سمجھا, محمد سے قرآن کو سمجھا ہے. اس لیے کہ قرآن نے نہیں بتایا کہ یہ محمد ہے, محمد نے بتایا کہ یہ قرآن ہے. تو نبی نے بتایا, آدم پر ایمان لائے بغیر دیکھے ہوئے, نوح کو مانا بغیر دیکھے ہوئے, ابراہیم کو مانا بغیر دیکھے ہوئے. اب ایک جملہ اور عرض کرنا چاہتا ہوں, سب کچھ مانا بغیر دیکھے ہوئے. کیا جنت دیکھی؟ نہیں. مانا کیوں؟ کہ نبی نے بتایا. کیا دوزخ کو آپ دیکھ کے آئے ہیں؟ مانا کیوں؟ کہ نبی نے بتایا. اچھا, نبی نے آدم کو بتایا ہے, دکھایا تو نہیں ہے. نوح کو بتایا ہے, دکھایا تو نہیں ہے. ابراہیم کو بتایا ہے, دکھایا تو نہیں ہے. کمال ہے, جنہیں نبی نے بتایا صرف انہیں تو آپ مان رہے ہیں, اور جنہیں نبی نے زبان سے من کن تو کہہ کے بتایا, ہاتھوں پا اٹھا کے دکھایا. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد آل محمد. اور دیکھیے میرے سامنے علماء کرام تشریف فرما ہے, اور لکھنؤ کے مجمع میں اصلاحاً اپنی بات عرض کرنا چاہتا ہوں. امام نظر نہیں آتے, یہ ہماری نگاہوں کی کوتاہی ہے کہ نظر نہیں آتے. امام غائب ہیں, خدا غائب ہے, امام بھی غائب ہیں. اس لیے کہ انہوں نے سمجھایا کہ خدا ہے کیا, انہی کے ذریعے سے تو ہم نے خدا کو سمجھا, ورنہ ہمیں کیا معلوم کہ خدا ہے کیا. انہوں نے سکھایا کہ خدا وحدہ لا شریک ہے, تو ہم نے مان لیا. اور انہوں نے غیبت کے پردے میں جا کے بتایا کہ جب تم بندے کا غیب نہیں سمجھ سکتے تو خدا کا غیب کیا سمجھو گے؟ تو کیا امام غائب ہیں؟ کیا خدا غائب ہے؟ شدت ظہور کی وجہ سے غائب ہیں. مولانا فائز صاحب, مولانا باقر کاظمی صاحب, رضی صاحب, میرے جملہ احباب, یہاں میرے دوست تشریف فرما ہے, علماء کرام کا مجمع, اور لکھنؤ کے پڑھے لکھے حضرات تشریف فرما ہے. اور میں نے ایک جملہ عرض کیا کہ امام غائب نہیں, شدت ظہور کی وجہ سے غائب ہیں. اتنے ظاہر ہوئے, اتنے ظاہر ہوئے, اتنے ظاہر ہوئے کہ غائب نظر آنے لگے. اب اس کی سامنے کی مثال یہ ہے کہ یہ مرکری, سورج کی مثال نہ لیجئے, یہ مرکری ہے. اس پر ایک مرتبہ آپ ٹکٹکی باندھ کر دیکھیے تو کچھ دیر کے بعد آپ کی بینائی جواب دے جائے گی. میں پوچھنا چاہتا ہوں, کیا مرکری غائب ہو گئی؟ کہا نہیں, مرکری تو غائب نہیں ہوئی, مگر ہماری آنکھوں میں وہ نور نہیں رہا کہ اس نور کا مقابلہ کر سکے. حالانکہ یہ مجازی نور ہے, یہ مجازی نور ہے, حقیقی نور نہیں. ہماری آنکھوں میں وہ نور نہ رہا کہ اس نور کو دیکھ سکے. اب اور قریب آئیے, بالکل سامنے کی مثال, یہ میرا ہاتھ ہے, یہ میری ہتھیلی مجھے نظر آ رہی ہے. آپ دیکھیے, اب آپ کو ہتھیلی نظر آئے گی, اس کو اور قریب لائیے, اور قریب لائیے, اور اس ہتھیلی کو اپنی آنکھ پر رکھیے. کیا نظر آئی؟
ہتھیلی کو آنکھ پر رکھ کے دیکھیے، کیا نظر آئی؟ کہ اب نظر نہیں آتی. تو کیا ہتھیلی غائب ہو گئی؟ کہ نہیں، ہتھیلی اتنی قریب آ گئی، اتنی قریب آ گئی کہ نظر آنا بند ہو گئی. بس خدا اور امام ویسے ہی ہیں کہ یہ اتنے قریب ہیں، اتنے قریب ہیں، اتنے قریب ہیں کہ نظر آنا بند ہو گئی. جناب امیر مجید آہنگ فصاحت، خالق نہج بلاغت، جناب امیر ارشاد فرماتے ہیں کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. یعنی اگر خدا کو پہچاننا ہے تو پہلے عرفان ذات پیدا کیجئے، خود کو پہچانیے. اور جس شخص نے اپنے نفس کو نہیں پہچانا وہ اس علی کو کیا سمجھے گا جس کے نفس کو خدا نے خرید لیا. خدا نے خرید لیا، اس کے نفس کو کیا سمجھے گا. بہرحال جناب امیر ارشاد فرماتے جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. امام نظر نہیں آتے، ولی ہے مگر غیبت کے پردے میں، ولی ہے مگر نظر نہیں آتا. تو اپنے نفس ہی پر غور کیجئے. ایک ہے ہمارا جسم، ایک ہے ہماری روح. جسم نظر آتا ہے مگر روح نظر نہیں آتی. پیچھے تک کھڑا ہوا اور بیٹھے ہوئے مومنین اور یہ سارا بیدار مجمع، بڑی خصوصی توجہ اور التفات درکار ہے مجھے اپنی یہ بات عرض کرنے کے لیے. جسم نظر آتا ہے، روح نظر نہیں آتی. میرے جسم سے روح نکل جائے، ہاتھ ہوں گے مگر اشارے کرنے کے قابل نہ رہیں گے، زبان ہوگی حرکت کرنے کے قابل نہ ہوگی، آنکھیں ہوں گی مگر دیکھ نہ سکیں گی. کیوں؟ اس لیے کہ روح نکل گئی. ارے ہاتھ تو سلامت ہیں، آنکھیں تو سلامت ہیں. کہ نہیں، روح نکل گئی. تو کیا نظر آئی روح؟ کہ نظر نہیں آئی. تو جیسے روح نظر نہیں آئی تو روح کو قرآن نے کہا کیا؟ کہ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی. میرے حبیب یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ روح کیا ہے؟ ان سے کہو کہ روح میرے اللہ کا ایک امر ہے، امر. اب ذرا نتیجہ نکالیے کہ روح ہے خدا کا امر اور وہ نظر نہیں آتی. روح ہے خدا کا امر اور وہ نظر نہیں آتی. تو جب خدا کا امر نظر نہیں آتا تو جو خدا کا ولی امر ہے وہ کیا نظر آ جائے؟ جناب امیر فرماتے جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے نفس کو پہچان لیا. اور یہ کہنے والا کوئی اور نہیں، یہ کہنے والا وہ ہے جس کا ہاتھ ید اللہ ہے، جس کی آنکھیں عین اللہ ہیں، جس کا سر رسول اللہ ہے، جو خود نفس اللہ ہے. دیکھیے نفس رسول بھی ہے علی اور نفس خدا بھی ہے علی. شب ہجرت خدا نے نفس خرید لیا، پہلے میں رسول بن کے گئے، نفس رسول بن کے گئے. اور معاف کیجئے گا کل نفس ذائقۃ الموت، موت جسم کو نہیں نفس کو آتی ہے. نفس رسول ہیں علی. تو اگر علی کو اسلام سے نکال کے دیکھو گے تو اسلام زندہ نظر نہیں آئے گا. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. دیکھیے میں ایک دوسری تیسری طالب علم کی طرح آپ کو اپنا سبق سنانے کے لیے حاضر ہوا ہوں، صرف آپ سے حوصلہ افزائی کی امید کے ساتھ. بس اتنی گزارش ہے کہ حوصلہ شکنی سے محفوظ رکھیے گا. اور وہ آپ سے امید کی جا سکتی ہے اس لیے کہ آپ نے کسی ساتھ چھوڑنے والے کا دامن نہیں تھاما، آپ نے دامن اس کا تھاما ہے جسے غریب بلائیں تو آ جائے، امیر بلائیں تو آ جائے. اس لیے کہ درہم و دینار میں بکا ہوا ملا نہیں ہے، جناب امیر ہے.
بلائیں تو آ جائیں. یہ کوئی ایسا درہم و دینار میں بکا ہوا ملا نہیں ہے کہ امیر بلائے تو خوشامد کرتے ہوئے آ جائیں اور غریب بلائے تو تبلیغ کی تھو دیتے ہوئے نماز نہیں پڑھتے ہو. نہیں ہے. دیکھیے امیری اور غریبی کا پیمانہ ہے معرفت علی. جسے معرفت علی ہے وہ جناب امیر کے صدقے میں امیر ہے, اور جسے علی کی معرفت ہی نہیں ہے وہ قارون تو ہو سکتا ہے مگر بہلول نہیں ہو سکتا. اب دیکھیے کچھ افکار پریشان ہیں, کچھ متفرقات ہیں جو میرے ذہن میں ہیں, اور یہ کوئی ایسا مسودہ نہیں ہے کہ میں نے بریکٹ میں صلوات بھی لکھی ہو کہ کہاں مجھے صلوات پڑھوانا ہے. میں آپ کی سماعتوں پر غرور ہونے کی حد تک اعتبار کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا, اس لیے کہ مجلس مجھے تو پڑھنا نہیں ہے, تائید ادھر سے ہوتی ہے, حوصلہ افزائی آپ کی طرف سے ہوتی ہے, اور جو کچھ پڑھ دیا جاتا ہے وہ فضائل و مصائب کی شکل میں جناب امیر کے صدقے میں اس سے ہماری پہچان بن جاتی ہے. ہماری پہچان ہی وہ ہے. ہماری پہچان بلڈنگیں نہیں ہیں, ہماری پہچان ذکر علی ہے. نہیں میں جملہ بدل دوں, ذکر علی صرف ہماری ہی پہچان نہیں ہے, ہماری ماؤں کے کردار کی پہچان ذکر علی ہے. انہی کے غم اور انہی کی مسرتوں کی وابستگی کی بنیاد پر اپنی نسل کو پہچانواتے ہیں, اپنی ماؤں کا کردار پہچانواتے ہیں کہ دیکھ لو, اس لیے کہ ہم اس کے ماننے والے ہیں جسے غریب بلائے تو آ جائیں. دیکھیے جملہ معترضہ آیا تھا لیکن بات پھر مربوط ہو گئی. یہاں عدم ارتباط کے باوجود ارتباط ہے, عدم تنظیم کے باوجود میری گفتگو منظم ہے, اور میری گفتگو اس لیے منظم ہے چونکہ سماعتیں منظم ہیں تو میری گفتگو بھی منظم ہے. جسے امیر بلائے تو آ جائے, غریب بلائے تو آ جائے, اور جملہ عرض کروں ہم اس کو مانتے ہیں جسے دوست بلائے تو آ جائے, دشمن بلائے تو ہلاکت سے بچانے کے لیے آ جائے. بلائے تو آ جائے, دشمن بلائے تو آ جائے, اور یہ کہے کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو گیا ہوتا. دیکھیے اپنے بارے میں جتنا میں جانتا ہوں معاف کیجیے گا, میرے بارے میں آپ اتنا نہیں جانتے. ہر شخص اپنے بارے میں زیادہ بہتر جانتا ہے. ہلاکت اور ہے, شہادت اور ہے. ہلاکت اور ہے, شہادت اور ہے. کہنے والے نے یہ نہیں کہا کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں شہید ہو جاتا. کہنے والے نے کہا اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. اس کا مطلب یہ کہ کہنے والا اپنے کو ہلاکت کے لائق سمجھتا تھا, شہادت کے قابل نہیں سمجھتا تھا. یہ کہنے والا کوئی معمولی نہیں ہے, یہ لسان اللہ کی زبان سے جملہ نکلا ہے.
جملہ کہوں لسان اللہ کے ترجمے کے ساتھ، زبان توحید کو علی کہا جاتا ہے۔ علماء اکرام کا مجمع ہے، خطبہ حضرات تشریف فرمائیں، میں تو ایک ادنا طالب علم ہوں، مجھ سے سینئر حضرات یہاں تشریف فرمائیں اور میں اپنا سبق سنا رہا ہوں، اور وہ اس انداز سے کہ لسان اللہ زبان توحید کا نام علی ہے، کہتا ہے خدا، عمل انجام دیتے ہیں علی۔ اب میں اس کی قدر وضاحت کروں گا تاکہ مفہوم تشنع وضاحت نہ رہ جائے، اس لیے اس مفہوم کی وضاحت بھی کروں گا۔ یہ آپ نے سب سے سنا، ذرا سا غور کیجئے گا اس طالب علم کی محنت پر بھی، اور جو کچھ ہے وہ مولا کا صدقہ ہوتا، جناب قمبر کی جوتیوں کا صدقہ ہے، وگرنہ ہم کچھ نہیں ہیں، مگر بیٹھے ان کے ممبر پر ہیں جن کے ہاتھوں پر سنگریزی آ جائیں تو کلمہ پڑھنے لگے، جن کے ہاتھوں پر پتھر آ جائیں تو بولنے لگے علی نفس اللہ، علی وجہ اللہ، علی لسان اللہ، علی عین اللہ، کہ علی کی آنکھیں اللہ کی آنکھیں، علی کا سر اللہ کا سر، علماء کی خدمت میں خصوصیت کے ساتھ علی کا ہاتھ خدا کا ہاتھ۔ یہ نسبت ہے کیوں؟ اس پر بھی غور کیجئے۔ یہ میرا ہاتھ ہے تو جب میں ارادہ کروں گا یہ ہاتھ حرکت کرے گا، یہ میری زبان ہے۔ بڑا بالغ نظر مجمع و صاحبان فہم و سگا حضرات تشریف فرمائیں، یہ میری زبان ہے، میں ارادہ کروں گا تو زبان حرکت کرے گی۔ یہ میرا سر ہے، ارادہ میں کروں گا تو سر ہلے گا۔ ایسا تو نہیں ہے کہ کبھی آپ کو تعریف کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تو ہاتھ بلند کر کے تعریف کرتے ہیں، تو کیا کبھی کسی صاحب نے اپنے ہاتھ سے کہا کہ بلند ہو کے تعریف کرو؟ یہ بڑی خصوصی توجہ، آپ میری جانب متوجہ رہیں، اس لیے کہ میں اپنے مضمون کا نتیجہ خیز جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ مولانا باقر قاسمی صاحب قبلہ اس کے بعد عظیم اللہ خان کی کربلا میں ایک مجلس برپا ہوگی جس کا شرف بھی اس حقیر ہی کو حاصل ہوگا۔ آپ حضرات سے زیادہ تعداد میں شرکت کی گزارش اور التماس ہے۔ علی نفس اللہ، علی عین اللہ، علی وجہ اللہ۔ میں رکا اس مرحلے پر اس لیے تھا تاکہ سماعتیں میری جانب متوجہ ہو جائیں اور میں اپنی بات کہہ کے آگے بڑھ جاؤں۔ آپ نے کبھی اپنے ہاتھ سے کہا کہ بلند ہو کے تعریف کرو؟ آپ نے کبھی اپنے سر سے کہا کہ ہلو؟ ارادہ آپ نے کیا، آنکھوں نے دیکھا، ارادہ آپ نے کیا، زبان ہلی، ارادہ آپ نے کیا، ہاتھ اٹھا، ارادہ آپ نے کیا، پاؤں چلے، امام بارگاہ تک آئے، فرشی اعضاء تک آئے تو ارادہ آپ کرتے ہیں، عملی اعضاء و جوارح انجام دیتے ہیں۔ اب ذرا اس پس منظر میں غور کیجئے کہ علی عین اللہ، علی اللہ کی آنکھ، علی اللہ کا چہرہ، علی اللہ کے ہاتھ، یعنی نتیجہ نکل کے آتا ہے کہ ارادہ خدا کا ہوتا ہے، عمل علی کا ہوتا ہے۔ ارادہ خدا کا ہوتا ہے، ارادہ خدا کا۔ ارادہ خدا کا ہوتا ہے، عمل علی انجام دیتے ہیں۔ اور عجیب مصرع کی عجیب مطلب کسی شاعر نے کہا کہ دینے والا ساقی کوثر جام خدا کا ہوتا ہے، کام میرا مولا کرتا ہے، نام خدا کا ہوتا ہے۔ ارادہ ہوتا ہے خدا کا، ارادہ ہوتا ہے خدا کا۔ اب ایک جملہ کہوں، مشیت الہی کے ظرف کو اہل بیت کہا جاتا ہے۔ ظرف مشیت الہی اہل بیت ہیں۔ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، یہ تو وہی چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے۔
ارادہ خدا کا. اب ذرا غور کیجیے, ارادہ خدا کا, عمل علی کا, ارادہ خدا کا, عمل حسن کا, ارادہ خدا کا, عمل حسین کا. خدا نے ارادہ کیا یہ حالت رکوع میں انگوٹھی دیں, انہوں نے زکات دے دی. خدا نے ارادہ کیا یہ بستر پر سو جائیں, یہ بستر پر سو گئے تاکہ ان کا ذکر سننے والا مجمع جاگتا رہے. خدا نے چاہا یہ بستر رسول پر سو جائیں, یہ سو گئے. ارادہ خدا کا, عمل علی کا. خدا نے چاہا یہ فطر اس کو بالوں پر دے دیں, انہوں نے فطر اس کو بالوں پر عطا کیے. خدا نے چاہا یہ راہب کو 7 بیٹے دے دیں. یعنی یہ وہی کرتے ہیں جو خدا چاہتا ہے. تو اب ان کے عمل پر اعتراض نہ کرنا کہ حسن نے صلح کیوں کر لی, حسین نے جنگ کیوں کر لی. ان کے عمل پر اعتراض نہ کرنا کہ حسن نے صلح کیوں کی, حسین نے جنگ کیوں کی. خدا نے چاہا کہ حسن صلح کریں, حسن نے صلح کر لی. خدا نے چاہا کہ حسین جنگ کریں تو حسین نے جنگ کر لی. خدا نے چاہا. اور سرکار امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام, ہمارے لاکھوں سلام. اب یہاں یہ مجلس چونکہ سرکار روح الملت مولانا آغا روحی صاحب قبلہ خطاب فرماتے رہے ہیں, اور اس مرتبہ اور گزشتہ مرتبہ ان کے چھوٹے فرزند میرے بھائی مرتضی ناصر نے حکم دیا, انہوں نے گزارش کی اور میں نے ان کی گزارش کو حکم سمجھا اور میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا. بہرحال یہ کہ مشفق بزرگ اور خرد نوازی کا وہ جذبہ کہ اس حقیر کو اتنی بڑی مجلس سپرد کی, میں کیا شکریہ بھی ادا نہیں کر سکتا ہوں. اس لیے کہ شکریہ ادا کروں گا تو غیریت ظاہر ہوتی ہے, اور میں ایمانی رشتوں میں غیریت کا قائل بھی نہیں ہوں. ایمانی رشتوں میں اس لیے کہ ہم ہر رشتے کو نہیں مانتے. نہیں, میں اپنا جملہ بدل کے کہتا ہوں. ہم رشتوں کو نہیں مانتے, ہم پیمانہ بناتے ہیں معرفت رسول کو. پیمانہ ہے معرفت رسول کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے ہیں. ہم رشتہ داریاں نہیں نبھاتے, وہ اور ہے جو دور دور کی رشتہ داریاں نبھانے میں لگے رہے. ہم شیعوں کا مزاج یہ ہے کہ اگر سگا چچا بھی ہوگا اور محمد کو نہیں مانے گا خدا کی قسم جو کچھ عطا ہو رہا ہے, جو متفرقات میرے ذہن میں ہیں, جو کچھ مولا کی طرف سے اشارہ ہو رہا ہے, وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. ہم شیعوں پر ایک اعتراض یہ ہے کہ صاحب یہ نبی کو نہیں مانتے. بڑی اتحاد کی باتیں ہوتی ہیں. چلیے مجلس حسین میں آج تال کٹورے کی کربلا میں اتحاد کیے لیتے ہیں. پیمانہ میں مقرر کرتا ہوں, پیمانہ بناؤ معرفت رسول کو, اور پھر اتحاد کرتے ہیں. یعنی میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ پہلے نبی کو نبی تو مان لو. پہلے نبی کو نبی تو مانیے. ہم با اعتراض ہے کہ شیعہ نبی کو نبی نہیں مانتے, یہ علی کے ماننے والے. ہم علی کے ماننے والے نہیں, ہم ہیں بنیادی طور پر نبی کے ماننے والے. ارے پھر میں نے جملہ کہا ہے, ہم ہیں بنیادی طور پر نبی کے ماننے والے, اور اسی لیے تو علی کے ماننے والے ہو گئے.
چونکہ نبی کے ماننے والے ہیں، ہم نے اپنی مرضی سے علی کو مولا نہیں مانا، نبی نے کہا کہ یہ مولا ہے تو ہم نے مان لیا۔ بڑی محبت آپ کی۔ پیغام پہنچایا جائے، پیغام پہنچایا جائے، میری جانب متوجہ رہیے، یہ پیغام پہنچایا جائے کہ ہم علی کو اس لیے نہیں مانتے کہ علی ابو طالب کے بیٹے ہیں، ہم علی کو اس لیے نہیں مانتے کہ محسن رحمت کے بیٹے ہیں، ہم علی کو اس لیے نہیں مانتے کہ معاون قدرت کے بیٹے ہیں، ہم علی کو اس لیے نہیں مانتے کہ برکت پناہ بابرکت کے بیٹے ہیں، ہم علی کو اس لیے نہیں مانتے کہ قندیل شمع وجودیت کے بیٹے ہیں، ہم علی کو اس لیے نہیں مانتے، ہم علی کو اس لیے نہیں مانتے کہ متولی حرم کے بیٹے ہیں، ہم علی کو اس لیے نہیں مانتے کہ رئیس مکہ کے بیٹے ہیں، ہم علی کو اس لیے نہیں مانتے کہ شیخ بطحہ کے لال ہیں، ہم علی کو اس لیے نہیں مانتے کہ ابو طالب کے بیٹے ہیں۔ اگر سنیے کیوں نہیں مانتے، اگر اس لیے مانا ہوتا کہ ابو طالب کے بیٹے ہیں تو مولا مان لیجئے، تو بڑے بیٹے تو طالب ہیں انہیں مانا ہوتا، عقیل ہیں انہیں مانا ہوتا، جعفر ہیں انہیں مانا ہوتا، لیکن تینوں کو ہم نے مانا ہی نہیں، امام اور ولی نہیں مانا، چوتھے نمبر پر علی کو مانا، حالانکہ سگے علی کے بھائی ہیں، کوئی لیے دیے رشتہ دار نہیں ہے، خون ایک ہے، شجرہ ایک ہے، حسب ایک ہے، نسب ایک ہے، آغوش ایک ہے، ماں ایک ہے، باپ ایک ہے، خانوادہ ایک ہے، قبیلہ ایک ہے، عشیرہ ایک ہے، سب کچھ ایک ہے، مگر علی کے تینوں بڑے بھائی علی کے برابر نہ ہوئے۔ ارے عادت پر بھی تو غور کیجئے، عادت پر بھی تو غور کیجئے، جب علی کے سگے تین بڑے بھائی علی کے برابر نہ ہوئے، جلدی میری نگاہ گھڑی پر جاتی ہے اور مرتضی ناصر کی نگاہ مجھ پر آتی ہے اور فرما رہے ہیں کہ گھڑی مجھے دے دیجیے۔ بہرحال اس وقت میں آپ کے چہروں کو، آپ کے چہروں کی شادابی سے اندازہ کرتے ہوئے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں۔ غلط فہمی ہے، ہم نبی کو نہیں مانتے، چلیے ہاتھ ملاتے ہیں، آج ہی سے اتحاد کرتے ہیں، آج ہی سے اتحاد ہو جائے کہ جس نے بھی جہاں بھی نبی کی نبوت کا انکار کیا ہو وہ ہماری نظر میں کافر ہے۔ شکریہ۔ اب دیکھیے اتحاد کی بات اس سے بڑی نہیں ہو سکتی کہ منکر نبوت کو آپ لائیے، میں آپ کو لعنت پڑھنے کی بھی زحمت نہ دوں گا، نام آپ بتائیے، لعنت میں پڑھوں گا۔ بتائیے، بہت شکریہ۔ کس نے نبی کو نبی نہیں مانا؟ جو نبی کو نبی نہ مانے اس پر لعنت، اس کے باپ پر لعنت، دادا پر لعنت، پردادا پر لعنت، خاندان پر لعنت، شجرے پر لعنت، حسب نسب
لعنت. ایک قدم بڑھیے تو صحیح, ایک قدم آپ بڑھائیے 10 لعنتیں میں بڑھوں گا. آپ نام تو بتائیے کہ کون ہے جس نے نبی کو نبی نہیں مانا. لعنت ہو اس پر جو نبی کو نبی نہ مانے. کافر ہے وہ جو نبی کو نبی نہ مانے. جو نبی کو نبی, پھر ایک جملہ کہوں گا بلکہ کئی جملے کہوں گا اور کئی جملے آپ سمجھیں گے اس سے آگے, تاکہ میں یہ سمجھ جاؤں, تاکہ لوگوں کو یہ یقین ہو جائے کہ باب علم کا دربار سجا ہے, کسی ابو جہل کا دربار نہیں ہے, باب علم کا دربار ہے. جو نبی کو نبی نہ مانے اس پر لعنت, وہ کافر. جو مان کے انکار کرے اس پر بھی لعنت. اور پھر جملہ کہہ دوں, جو نبی کی صلحوں میں شک کرے اس پر بھی لعنت, جو جنگ میں شک کرے اس پر بھی لعنت. جو نبی کی صلحوں میں شک کرے. قدم آپ بڑھائیے اتحاد کے لیے, آگے ہم بڑھیں گے. ایک قدم تو بڑھائیے, اگر 10 قدم ہم نہ بڑھائیں. فقط یہ بڑھتا ہوا دستے دوستی ہی نہیں, فقط یہ بڑھتا ہوا دستے دوستی ہی نہیں, ہمیں قبول ہے وہ بھی جو آستین میں ہے. آستینوں میں ہے کیا, وہ آپ اپنے حکیم امت سے پوچھیے, علامہ اقبال سے. اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں, مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ. آپ ہی کے تو حکیم امت نے کہا ہے, ہم نے تو نہیں کہا. آپ ہی کے مصور پاکستان نے کہا ہے, ہم نے تو نہیں کہا. مگر جو نبی کو نبی نہ مانے اس پر لعنت, جو نبی کی صلحوں میں شک کرے اس پر لعنت. ہم ابو جہل ابو لہب کو مانتے کیوں نہیں؟ کہ دعوت ذوالشیرہ میں جب نبی نے پہلا پیغام دیا تو انکار کیا, بائیکاٹ کیا. چلیے قانون بنائیے, جو نبی کا پہلا پیغام ٹھکرائے وہ بھی کافر, جو نبی کا آخری پیغام غدیر ٹھکرائے وہ بھی کافر. حضرات سے دست بستہ معذرت کے ساتھ جو رات بھر شب بیداری کر کے اس بارگاہ تک آئے, اب میں اس منزل پر اپنی گفتگو کو لے جانا نہیں چاہتا کہ لوگ یہ کہیں کہ خستگی کا احساس ہوا. حالانکہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ تھکے تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے تھکے ہوئے ایمان کا دامن تھاما ہو. اچھا, جو تھکے ہوئے ہوتے ہیں اگر 4 بھی ہوں تو سب کے مسلح الگ, وہ ادھر وہ ادھر وہ ادھر وہ ادھر. نہیں, جملہ بدلیے, جو ہمارے بنائے ہوئے ہوتے ہیں اگر 4 بھی ہوں تو چاروں کے مسلح الگ, اور اگر جو خدا کے بنائے ہوئے ہوں اگر 14 ہوں تو رفتار بھی ہے, گفتار بھی ہے, بھی ہے. مانتا ہے نبی کو اور کون نہیں مانتا. پوری تاریخ کا لہو نچوڑ کر 2 جملوں میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں, کون مانتا ہے نبی کو اور کون نہیں مانتا. لاؤ کتابیں, بخاری تمہاری حوالہ میرا, مسلم تمہاری حوالہ میرا,
ابن ماجہ تمہاری، حوالہ میرا، سنن ابن داؤد تمہاری، حوالہ میرا، تاریخ الخلفاء تمہاری، حوالہ میرا، ابو ہریرہ تمہارا، حوالہ میرا، روایت تمہاری، حوالہ میرا، درایت تمہاری، حوالہ میرا، کتاب تمہاری، حوالہ میرا، قلم تمہارا، حوالہ میرا، محدث تمہارا، حوالہ میرا، تقریر تمہاری، حوالہ میرا۔ اور وہ حوالہ کیا؟ ایک کاغذ اور قلم لیجئے، مجھے دے دیجئے، ارے نبی کو نہیں دیا، مجھے دے دیجئے، مجھے قلم و کاغذ دیجئے۔ اچھا یہ بھی کمال کی بات ہے، ایک طرف تو یہ کہ نبی لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، ارے جب نہیں جانتے تھے لکھنا پڑھنا تو جب نبی نے قلم اور کاغذ مانگا تو دیا کیوں نہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سمجھ چکے تھے کہ قلم اور کاغذ نہ دینا، اس لیے کہ ابھی تو غدیر میں دکھایا ہے، کہیں وصیت نامہ لکھنا ہم جیسے کبھی آئینہ دیکھا ہے؟ کبھی بریلی کا سرما لگا کے تو آئینہ دیکھیے، کبھی بریلی کا سرما لگا کے اور سبز پٹکا ڈال کے تو آئینہ دیکھیے۔ نبی ہم جیسے، آپ جیسے بھی کہاں، اس لیے کہ آپ تو ماشاءاللہ لکھنا بھی جانتے ہیں اور پڑھنا بھی جانتے ہیں۔ دیکھیے کتنا ساتھ دیا میرے مجمع نے میرا، جتنے آہستہ جملہ میں نے کہا اتنے ہی آہستہ سنا بھی ہے مجمع نے۔ کیا مطابقت ہے اس وقت سماعت اور خطابت کا، جو حسین امتزاج ہے وہ بھی خوب ہے، اور یہ سب کچھ عطا ہے مولا کی۔ جو میں عرض کر رہا ہوں میرے دامن میں کچھ نہیں ہے، اگر کوئی جوہر نظر آئے تو سمجھیے گا کہ صدقہ مولا کا ہے، جو مجھے در خانوادہ صاحب اوقات سے ملا ہے۔ دیکھیے یہ بات لکھنؤ کے اتنے بڑے مجمع کو گواہ بنا کے عرض کر رہا ہوں کہ میں نمک حلالی بھی ہوں اور سبق حلالی بھی ہوں۔ ارے میرے جملے با علماء غور نہ کریں گے تو کون کرے گا؟ جاتے تو بہت سے ہیں، اکتساب فیض تو بہت سے لوگ کرتے ہیں، جب سورج کی شعاعیں نمودار ہوتی ہیں تو بہت سے لوگ اکتساب ضیاء کرتے ہیں اور بعد میں مکر جاتے ہیں، چونکہ شامزادے ہیں۔ مگر میں سبق حلالی بھی ہوں اور نمک حلالی بھی ہوں۔ نمک حلالی ہوں اس لیے فضائل علی بول رہا ہوں۔ میں عرض یہ کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ نبی صاحب ہم جیسے، آپ جیسے بھی کہا، نبی کی تصویر قرآن مجید میں دیکھیے،
نبوت کسے کہتے ہیں؟ نبی پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، اللہ اعظم باللہ، 40 برس تک نبی نہیں تھے۔ اب ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، اگر محمد 40 برس تک نبی نہیں تھے تو کیا تھے؟ اگر نبی نہیں تھے تو کیا تھے؟ اگر سوچنے سے پہلے نسلیں کافر نہ ہو جائیں، شجرے کافر نہ ہو جائیں۔ عیسیٰ تو گہوارے میں کہہ رہے ہیں آتانی الکتابہ وجعلنی نبیا، مجھے کتاب عطا ہو چکی، ہوگی نہیں، میں نبی بنایا جا چکا، بنوں گا نہیں۔ جو چھوٹا نبی ہے وہ کہہ رہا ہے میں نبی بن کے آیا ہوں۔ اور یہاں یہ کہ 40 برس بھی کسی مصلحت کے تحت قلمکار نے قلم کو حرکت دیتے ہوئے تحریر کو محفوظ کیا۔ اصل میں یہ 40 برس، جناب خدیجہ کی بات آئی تو 40 برس عمر تھی، رسول کی بات آئی 40 برس تک نبی نہیں تھے، پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے۔ یہ 40 برس کی رٹ لگا کر کسی کی 40 برس کی بت پرستی کو چھپانے کی ناکام کوشش ہے۔ آتا ہوا ہے مولا کی طرف سے۔ لیکن کافر چھپ نہیں پاتا، کسی کی پیشانی پر نہیں لکھا ہے کہ کون کافر ہے اور کون مومن ہے، عمل بتائے گا کہ کون مومن اور کون کافر۔ ہمارا معیار سنو، پیمانہ یہ ہے جس نے نبی کو نبی مانا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ حسن کو مانو، میں یہ نہیں کہتا کہ حسین کو مانو، میں یہ نہیں کہتا کہ سیدہ کو مانو، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ نبی کو نبی مان لو بس۔ جس نے نبی کو نبی مان لیا وہ علی کو علی بھی مان لے گا، حسن کو حسن بھی مان لے گا، حسین کو حسین بھی مان لے گا۔ ابھی جب نبی سمجھ میں نہیں آئے تو اجزائے رسالت کیا سمجھ میں آئیں گے، اجزائے نبوت کیا سمجھ میں آئیں گے؟ ارے کملی سیاہ رات میں کیا آئے گی نظر، جس میں ہے 5 نور وہ چادر تلاش کر۔ سیاہ راتوں میں گمراہ ہوئیے، نبی کو مانیے، نبی کو، اور بس الوداعی جملہ، بات مکمل ہو گئی۔ الوداعی جملہ اور وہ یہ کہ ہم شیعان حیدر کرار جہاں جہاں بھی ہیں، ہمارا معیار سنیے کہ ہم سے زیادہ نبی کو کوئی مان نہیں سکتا، اس لیے کہ ہم جسے مانتے ہیں نبی کی وجہ سے۔ بیدار ہیں آپ؟ میں دن کے 9 بجے مجلس پڑھ رہا ہوں، ہمارا معیار دیکھیے، ہم جسے مانتے ہیں نبی کی وجہ سے، جس پر لعنت پڑھتے ہیں نبی کی وجہ سے۔ اور دلیل ہے میرے دامن میں، دلیل ہے میرے دامن میں کہ ابو لہب سے ہمارا کوئی اختلاف ہے، کوئی جاگیردارانہ اختلاف ہوا؟ نہیں۔ مانا کیوں نہیں ہم نے ابو لہب کو؟ کہ جس نے محمد کو نہیں مانا اسے ہم نہیں مانیں گے۔ تو اب یہ غلط فہمی ذہنوں سے نکال دو کہ ہم ابو طالب کو اس لیے مانتے ہیں کہ وہ علی کے باپ ہیں، ابو طالب کو اس لیے مانتے ہیں کہ متولی حرم ہیں۔ نہیں، پہلے یہ دیکھو کہ ابو لہب کو چھوڑتے کیوں ہیں، تو سمجھ میں آ جائے گا کہ ابو طالب کو مانتے کیوں ہیں۔ ہم نے دیکھیے جملہ مکمل ہو گیا، ہم نے ابو لہب کو چھوڑا نبی کی وجہ سے، ابو طالب کو مانا نبی کی وجہ سے۔ اور ہم تو انہیں بھی مانتے ہیں جن کے بارے میں آپ کا یہ خیال ہے کہ ہم انہیں نہیں مانتے۔ بس فرق اتنا ہے کہ نہ کم مانتے ہیں نہ زیادہ مانتے ہیں۔ جتنا نبی نے مانا، اولاد نبی نے مانا، اولاد رسول نے مانا، منتخب اصحاب نے مانا، انہیں اتنا ہی مانتے ہیں۔ اب واقعی الوداعی جملہ ہے، بڑی معذرت کے ساتھ واقعی الوداعی جملہ، مگر باہر تک کھڑا ہوا مجمع، خصوصی توجہ اور التفات، چونکہ کچھ غلط فہمیاں ہیں جو دور ہونا چاہیے۔ قذافی اصحاب کو نہیں مانتے، لعنت ہو اس پر جو نبی کے سچے صحابی کو برا کہے۔
یا تو اس پر جو نبی کے مخلص صحابی کو برا کہے، کذا صحابہ کو برا کہتے ہیں۔ الوداع جملہ ہے، اس لیے خصوصی توجہ اور التفات درکار ہے یہ بات کہنے کے لیے۔ صحابہ کو برا کہتے ہیں، غلط، ہم صحابہ کو برا نہیں کہتے، مگر کان کھول کے ایک جملہ سن لو، اگر کسی صحابی کو برا نہیں کہتے تو آج تک ہم نے یہ غلطی نہیں کی کہ کسی برے کو آج تک صحابی نہیں کہا۔ فضائل کی حد تک میں نے آپ سے معذرت چاہی، فضائل کی حد تک میں نے آپ سے معذرت چاہی کہ اتنی دیر میں نے آپ کو اس عبادت میں مصروف رکھا، زحمت نہیں، عبادت میں مصروف رکھا، اور یہ وہ عبادت ہے جو معبود بھی کرتا ہے۔ اللہ نماز نہیں پڑھتا، اللہ روزے نہیں رکھتا، لیکن اللہ صلوات بھی پڑھتا ہے، اللہ ذکر علی بھی کرتا ہے۔ یعنی اب میں جملہ بدل کے کہوں، یہ وہ عبادت ہے جس میں لا شریک بھی شریک ہو جاتا ہے۔ ہم کسی صحابی کو، ہماری زبان جل جائے اگر کسی صحابی کو برا کہیں، مگر کیا ایسوں کو مان لیں جو نیزے پر قرآن بلند کریں؟ کیا ایسوں کو مان لیں جو قرآن کو ہدف تیر بنائیں؟ اور اس کے بعد یہ بات کہی جاتی ہے کہ جناب امیر کی شہادت کے حوالے سے کہ صاحب یہ جنگ نہروان کے بعد خارجیوں کی ایک سازش تھی کہ 3 افراد ایسے ہیں جن کی وجہ سے اختلاف ہے۔ اس میں ایک تو یزید کا باپ، ایک عمر عاص۔ یہ تاریخ نے دیکھے کس طرح سے حقیقت کو چھپانے کی کوشش کی، لیکن وہ حقیقت نہیں ہوتی جو آشکار نہ ہو جائے، کچھ دیر سے آشکار ہوتی ہے مگر ہو جاتی ہے۔ کہا صاحب اس میں کسی کا کوئی ذاتی مسئلہ نہیں تھا، یہ تو خارجیوں نے ایک پالیسی تیار کی کہ ان تینوں کی وجہ سے، اس میں جناب امیر کو بھی شامل کیا، کہ ان 3 حضرات کی وجہ سے معاذ اللہ علیہ اعظم باللہ اختلاف ہے، اس لیے ان تینوں کو ختم کر دیا جائے۔ اور ایک رات طے پائی 19ویں رمضان کی، ایک وقت طے پایا صبح کی نماز کا۔ اچھا تو پھر کیا ہوا؟ کہ وہ جو شاہزادہ تھا وہ نماز پڑھانے ہی نہیں آیا، اور جو ہمارے آس تھا اس کا کیا ہوا؟ کہ اس پر حملہ تو ہوا مگر بچ کے نکل گیا۔ اچھا چلیے میں یہی بات ماننے کے لیے تیار ہوں کہ خارجیوں نے یہ سازش رچی، خارجیوں نے یہ تدبیر ان کو سوچی کہ ان 3 حضرات کو قتل کیا جائے تاکہ سکون کی زندگی گزاری جا سکے۔ تو وہ ایک دن نماز میں نہیں آیا، وہ ایک دن فرار ہو گیا۔ اس کے بعد یہ لوگ کہاں چلے گئے تھے؟ اس کا مطلب یہ کہ تاریخ حقیقت کو آشکار کر کے بتانا چاہتی ہے کہ صرف جناب امیر کے قتل کی سازشیں تھیں، اس کے سوا کچھ اور نہ تھا۔ آپ 3 دن سے غمزدہ ہیں، اور آپ ہی 3 دن سے غمزدہ نہیں ہیں، جبریل کے بالوں پر آنسوؤں سے بھیگے ہوئے ہیں۔ جزاک اللہ، اجرکم اللہ۔ میکائیل نوحہ کونا ہے۔ ہاں عزیزو، 3 دن تک آپ نے ماتم کیا، 3 دن تک آپ نے مظلوم کربلا کے بابا کا ماتم کیا،
اور آج 21ویں رمضان ہے. کیا مجھے اس کے بعد بھی کچھ کہنے کی ضرورت ہے کہ آج 21ویں رمضان ہے؟ آج حسن کی یتیمی کا پہلا دن ہے. آج حسین کی یتیمی کا پہلا دن ہے. آج شہزادی زینب کی یتیمی کا پہلا دن ہے. آج شہزادی ام کلثوم کی یتیمی کا پہلا دن ہے. آج ام البنین کی بیوگی کا پہلا دن ہے. آج عباس باوفا کی یتیمی کا پہلا دن ہے. 3 دن تک آپ نے ماتم کیا. کیا رات تھی کہ جناب امیر کبھی حجرے میں تشریف لائے تو کبھی صحن خانہ میں آئے. بیٹی نے آگے پڑھ کے پوچھا بابا آپ فاتح خیبر ہیں, آپ سے بڑا بہادر کوئی دنیا میں نہیں ہے, مگر میں نے آج تک آپ کو اتنا مضطرب اور بے چین نہیں دیکھا. بابا بتائیے کہ کیا پریشانی ہے؟ کہا میرے لال آج میں نے خواب دیکھا ہے. کہا بابا کیا خواب دیکھا ہے؟ کہا میں نے خواب میں دیکھا کہ جبریل نے 2 پتھروں کو اٹھایا, آپس میں ٹکرایا. ان پتھروں کے ذرے کوفے سے مدینے تک کوئی گھر ایسا نہ رہا جس میں نہ بکھر گئے ہوں. یہ خواب اگر سچا ہے تو میرے لال کی یقین کر لو کہ تمہارا بابا شہید ہوگا اور ہر گھر میں تمہارے بابا کا غم منایا جائے گا. ہر گھر میں تمہارے بابا کی صف عزا بچھائی جائے گی. شہزادی فرماتی ہیں دیکھیے میں مسائب میں کوئی بخل نہیں کروں گا, مسائب میں کوئی تکلف نہیں کروں گا, اس لیے کہ مسائب سننے کے لیے حسین کی وہ اجڑی ہوئی ماں آتی ہے جس نے حسین کو چٹیاں پیس پیس کے پالا تھا. جزاک اللہ اجر و کمال. مولا آپ کو شاد و آباد رکھے, مولا کوئی غم نہ دے. ارے رسول کی اکلوتی بیٹی اپنے ٹوٹے ہوئے پہلو پر ہاتھ رکھ کر جنت سے ایک رومال لے کے آئی ہوگی. پسے پردہ بیٹھنے والی میری ماں بہنوں, یہ سوچ کے مسائب میں رونا, یہ سوچ کے پرسا دینا کہ خدا جانے کس کے پہلو میں حسین کی ماں بیٹھی ہوئی ہو. جزاک اللہ. رونے کا دن ہے. آج کائنات کا امیر اس دنیا سے چلا گیا. نوجوانوں شرم کر کے نہ رونا, گریے میں کوئی تکلف اور بخل نہ ہو. سرکار وفا کے صدقے میں جسے خدا نے ہاتھ دیے ہیں وہ ماتم کرتے ہوئے مسائل سنا کرے. نوجوانوں یہ سوچ کے ماتم کرنا کہ خدا جانے کس نوجوان کے پہلو میں دادا کا پرسا لینے کے لیے شبیہ رسول علی اکبر آگے بیٹھ گئے ہوں. مولا آپ کو سلامت رکھے, کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. مسجد کی طرف چلا میرا مولا, دروازے سے باہر نکلنا چاہا تو مرغابیوں نے دامن آبا کو تھام لیا. لوگ کہتے ہیں نبی کو علم غیب نہ تھا. ارے نبی کے وسیع کے گھر میں پلنے والی مرغابیوں کو یہ علم تھا کہ آج کیا قیامت ٹوٹنے والی ہے. جناب امیر نے دست شفقت پھیرا اور اس کے بعد بیٹیوں کو بلا کے جملہ کہا میرے لال زینب و کلثوم تمہیں بابا کے حق کا واسطہ, بیٹا اگر ان کے دانے پانی کا خیال رکھ سکو تو انہیں گھر میں رکھنا ورنہ انہیں راہ خدا میں آزاد کر دینا. ارے کچھ یاد آیا؟ زینب مرغابیوں کے دانے پانی کا خیال رکھنا
ام کلثوم ان جانوروں کے دانے پانی کا خیال رکھنا. ارے جس علی کو جانوروں کے دانے پانی کا اتنا خیال تھا، ذرا کربلا میں آگے دیکھیے اس علی کے چھوٹے چھوٹے بچے، ہائے علی اصغر، ہائے سبحانہ. مسجد کی طرف چلا میرا مولا، مسجد کی طرف آیا میرا مولا. نوافل میں مشغول ہوئے. ایک مرتبہ چمک محسوس ہوئی، ایک تلوار کا اتنا بھرپور وار ہوا کہ سر کے پیچھے والے حصے کی جانب سے پیشانی تک تلوار آئی. آئے میرا مولا جناب امیر، آئے امیر کائنات، آئے عباس کا بابا، آئے حسین کا بابا، جزاک اللہ. سر کے پیچھے والے حصے سے پیشانی تک تلوار ڈر آئی. ذرا سوچئے کہ کیا عالم ہوا ہوگا. رکیے ایک منٹ، ایک لمحے کے لیے رکیے، میں آپ کو کچھ یاد دلاتا ہوں. جناب امیر کی ضربت کے دوران ضربت سر کے پیچھے والے حصے سے پیشانی تک ڈر آئی. دونوں ہاتھوں سے سر کو تھام لیا، ہاتھ تھے تو تھام لیا. میں نے کیا جملہ کہہ دیا. بابا کو لٹایا، لے کے گھر کی طرف چلے. ایک آواز بلند کی، قد قتل امیر المومنین. آج بیواؤں کا سہارا، یتیموں کی ڈھارس، تیمارداروں کی تیمارداری کرنے والا نہیں رہا. آج خلیفہ بلا فضل قتل ہو گئے. جبریل امین ماتم کرتے ہوئے پیچھے پیچھے چلے. ایک مرتبہ روتے ہوئے جب مومنین گھر کے قریب آئے تو آواز آئی، جناب امیر کی بیٹا حسن، ذرا کان کو میرے قریب تو لاؤ. حسن کان کو قریب لے گئے. ایک جملہ کہا، میرے لال، میرے چاہنے والوں سے کہہ دو سب اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے جائیں. ارے چاہنے والے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے. مولا کوئی غلطی ہو گئی، مولا کوئی خطا ہو گئی، مولا کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معاف فرما دیجئے. مولا گھر تک جانے کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ کا جو منظر میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں سمجھ سکتے. کا مولا وضاحت فرما دیجئے. کا میرے چاہنے والوں، گھر پر میری بیٹیاں میرا انتظار کر رہی ہیں. ارے ہمارا بابا کب آئے گا، ہمارا بابا کب آئے گا؟ جب میری بیٹیاں مجھے اس عالم میں دیکھیں گی تو برداشت نہ کر سکیں گی. شور گریہ بلند ہوگا اور میں یہ نہیں چاہتا کہ میری آواز، میری بیٹیوں کی آواز نامحرموں کے کانوں تک پہنچے. ہائے جس علی کو اپنی بیٹیوں کی آواز کا اتنا خیال تھا. شام غریبہ میں زینب کی چادر، سکینہ کے تماچے،
گھر تشریف لائے. 19ویں کا دن گزرا, 20ویں کا دن گزرا. طبیب نے ایک مرتبہ ہاتھوں پہ جوڑ کے ایک جملہ کہا, کائنات کے مولا اب جو وصیت ہو وہ فرما دیجئے. معلوم ہے کتنا خطرناک زہر تھا. علماء نے لکھا کہ یہ زہر جو شام سے آیا تھا, جس میں یہ ابن ملجم عبد الرحمن لانتی نے جس زہر میں اس تلوار کو بجھنے کے لیے ڈالا تھا, وہ زہر کوئی معمولی زہر نہیں تھا. شام کا سرکاری زہر تھا جو کوفے تک علی کے قتل کے لیے آیا تھا. بتاؤں کتنا خطرناک زہر تھا. دل پر ہاتھ رکھیے تو وضاحت کر دوں. ارے یہ زہر اتنا خطرناک زہر تھا کہ اگر اس زہر کے چند ذرے سمندر میں ڈال دیے جائیں تو دریا کے تمام, سمندر کے تمام جانور پانی کے باہر آ جائیں. ایسا زہر اس میں تلوار کو بجھایا گیا. مگر رویہ تو دیکھیے میرے مولا کا, مرنے کو جی چاہتا ہے ایسے مولا پر. ہم مر جائیں ایسے مولا پر قربان ہو جائیں. جب ابن ملجم کو گرفتار کر کے لایا گیا, مشکیں بندھی ہوئی تھی, بازوؤں میں رسن جکڑی ہوئی تھی. کہا میرے لال پہلے اس کے بازو کھول دو. ارے اسی لیے تو رونا آتا ہے, اسی لیے تو ہم ماتم کرتے ہیں کہ جس علی نے قاتل کا اتنا خیال رکھا کہ اس کے بازوؤں کو کھلوا دیا, 11ویں محرم کو اس کی بیٹیوں کے ہاتھوں میں رضوان مار دی گئی, کشاں کشاں پھرایا گیا. اجرکم اللہ, مسائب مکمل ہو گئے. مولا حق گریہ ادا نہیں ہو سکتا ہم سے. مولا نہ ذاکر حق بیان ادا کر سکتا ہے, نہ سامعین حق گریہ ادا کر سکتے ہیں. مگر بساط بھر اوقات بھر جو ہم نے پرسہ دیا, بی بی جناب زہرا اس پرسے کو قبول فرما لیا. اے بی بی جناب زہرا, آپ کو سرکار وفا کے کٹے شانوں کا واسطہ ان عزاداروں کے پرسے کو قبول فرما لیجئے. اے بی بی جناب زہرا, آپ کو جناب رباب کی اجڑی ہوئی گود کا واسطہ ان بیویوں کے پرسے کو قبول فرما لیجئے. اے ثانیہ زہرا بی بی جناب زینب, آپ کو جناب علی اکبر کی جوانی کا واسطہ ان جوانوں کے ماتم کو قبول فرما لیجئے. غسل و کفن ہوا, شان و شوبت کے ساتھ جنازہ اٹھا, مگر کیا شان تھی کہ تابوت کے آگے والے دونوں پائیں, آگے والا حصہ مقدم تابوت از خود بلند تھا, پیچھے والے پاؤں کو حسنین نے سنبھالا ہوا تھا. کسی نے پوچھا مولا یہ آگے والا حصہ تابوت کا از خود کیوں اٹھا ہوا ہے؟ کہا تم دیکھ نہیں سکتے ہو, تابوت کے آگے والے حصے کو جبریل و میکائیل اٹھائے ہوئے ہیں. فرشتگان خدا ملائکہ رحمت آئے ہوئے ہیں, عالیہ کی سرائیں بلند ہیں. اب ذرا سوچئے کہ نفسیاتی بات ہے, ایک نفسیاتی بات عرض کر رہا ہوں. آج 1400 برس کے بعد مجھ جیسا گناہگار ذاکر آپ کے سامنے مصائب پڑھ رہا ہے. آپ لوگ کتنا گریہ فرما رہے ہیں, کتنا رو رہے ہیں, آپ نے کتنے آنسو بہائے ہیں. ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے سوچئے کہ جن بیٹیوں کے سامنے علی کا جنازہ نکلا ہوگا ان بیٹیوں کا کیا لب ہوا ہوگا. مولا عباس یہ پرسہ قبول فرما لیجیے. مولا دیکھیے جوان بیٹیوں کے باپ اس مجلس میں بیٹھے ہیں, جوان بیٹیوں کی ماں اس مجلس میں بیٹھی ہیں, بیٹیاں
یہاں ماں اور باپ کے جنازے کی رونق ہوتی ہے. جب ماں کا جنازہ نکلتا ہے تو بیٹیاں کس طرح سے روتی ہیں, جب باپ کا جنازہ نکلتا ہے تو بیٹیاں کس طرح سے پرسا دیتی ہیں. ارے ذرا سوچئے کہ ان بیٹیوں نے علی کا تابوت کیسے خدا رخصت کیا ہوگا, جنہوں نے پہلے نانا کو خدا حافظ کہا, پھر ماں سیدہ کو خدا حافظ کہا, اور آج کا بابا خدا حافظ. مگر جانے سے پہلے مجھے عشق ہے سرکار وفا کے مصائب سے, اس لیے جملہ کہہ کے آگے بڑھوں گا. جب وصیت فرمائی تھی جناب امیر نے تو ایک ایک کا ہاتھ امام حسن مجتبیٰ کے ہاتھ میں دیا. حسن زینب تمہارے حوالے, ام کلثوم تمہارے حوالے, حسین تمہارے حوالے. جب خاموشی ہوئی تو ایک ماں گوشے میں کھڑی ہوئی انتظار کر رہی تھی کہ میرے لخت جگر کا نام کب آئے گا. جب کائنات کا امیر خاموش ہوا تو ایک مرتبہ بی بی نے آگے بڑھ کے ہاتھوں کو جوڑ کے جملہ کہا, اے مولا میرے والی و وارث, کیا میرے عباس سے کوئی خطا ہو گئی, کوئی غلطی ہو گئی؟ کہا نہیں, عباس میرا لخت جگر ہے, عباس شبیہ علی ہے. شبیہ علی کو عباس کہا جاتا ہے. کہا آپ نے یہ سلوک عباس کے ساتھ یہ برتاؤ کیا کیا؟ آپ تو خلق عظیم کے فائز, عظیم پر فائز نبی کے وسیع ہیں. آپ نے عباس کا ہاتھ مولا حسن کے ہاتھ میں کیوں نہ دیا؟ کہا ام البنین, میں نے عباس کو نماز شب کی دعاؤں میں مانگا ہے, اور میں نے عباس کو ذخیرہ کیا ہے کربلا کے لیے. عباس میرے قریب آؤ, عباس. عباس کو سینے سے لگایا, پیشانی کو چوما, اس کے بعد حسین کو پیشانی کو بوسا دیا, اور عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں دے کے کہا, میرے لال عباس دیکھو, کبھی تمہاری اماں نے بھی وصیت کی ہے, تمہاری اماں نے بھی یہ نصیحت کی ہے, اور میں بھی یہ وصیت کر کے جا رہا ہوں کہ کبھی حسن و حسین کو بھائی نہ کہنا, ہمیشہ آقا کہہ کے پکارنا. اور اس کے بعد فرمایا, میرے لال حسین عباس کا خیال رکھنا, یہ کربلا میں تمہارے کام آئے گا. اور فرمایا, حسین تم خدا کے حوالے, عباس تمہارے حوالے. تابوت برآمد ہوا, شان و شوکت کے ساتھ تابوت لے کے چلے بیٹے مختلف مقامات پر. آخری گوشہ مصائب کا, چونکہ بہت رو چکے آپ, بہت گریا ہو چکا, لیکن تیمارداروں کا محافظ آج اس دنیا سے گیا ہے. ایک روایت کے 2 جملے تو ضرور پڑھوں گا, اور یہاں سے مجلس مکمل ہو جائے گی, بلکہ ملتوی ہو جائے گی آئندہ برس تک کے لیے. مختلف مقامات پر نشانات بنائے گئے, دفن کر کے بیٹے واپس ہوئے. چاہنے والوں کو ایک حد پر روک دیا گیا, بیٹے دفن کر کے واپس ہوئے تو جنگل میں کسی کے کراہنے کی آواز آئی, ہائے, کسی کے رونے کی آواز آئی, کسی کے تڑپنے کی آواز آئی, کسی کے بلکنے کی آواز آئی. دونوں شہزادے آواز کی جانب متوجہ ہوئے تو دیکھا کہ ایک جنگل میں ایک نابینا ہے جو رو رہا ہے. آگے بڑھ کے پوچھا, پریشانی کا سبب کیا ہے, کیوں رو رہے ہو؟ کہا میرا محسن تھا جو مجھے کھانا کھلاتا تھا, اپنے ہاتھوں سے لقمے کھلاتا تھا, اپنے ہاتھ سے پانی پلاتا تھا, میرے سر پہ دستے شفقت پھیرتا تھا. کہا پھر کیا بات ہے؟ کہا مجھے 3 دن کی بھوک اور پیاس کا کوئی ملال نہیں ہے. دیکھیے 3 دن کی بھوک اور پیاس کربلا تک آئی ہے. کہا مجھے 3 دن کی بھوک اور پیاس کا ملال نہیں ہے. کہا پریشانی کیا ہے؟ کہا مجھے فکر یہ لاحق ہے کہ میرا محسن کہاں ہے. کہا کب سے تمہارا محسن نہیں آیا؟
کہا 3 دن گزر گئے میرا محسن نہیں آیا، میرا مہربان نہیں آیا۔ کہا کیا نام تھا تمہارے مہربان کا؟ کہا وہ مہربان اتنا مہربان تھا کہ کبھی نام نہ بتایا۔ جب کبھی میرے پاس بیٹھا اور میں نے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے تو کہا فقیرun جالسہ فقیرہ، مسکینن جالسہ مسکینہ، یتیمن جالسہ یتیمہ۔ ایک فقیر ہے جو فقیر کے پہلو میں بیٹھا ہوا ہے، ایک مسکین ہے جو مسکین کے پہلو میں بیٹھا ہوا ہے، ایک غریب ہے جو غریب کے پہلو میں بیٹھا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ شہزادوں نے بلک کے دونوں ہاتھوں کو سینے پہ مارا اور ایک جملہ کہا، اے نابینا اب وہ تیرا محسن اس دنیا میں نہیں رہا۔ ہاتھوں کو ٹیک کر زمین کو اپنی جگہ سے اٹھا اور ایک جملہ کہا، شہزادوں ایسی بات نہ کہنا۔ کیا ہوا میرے محسن کو؟ کہا 19ویں رمضان کو ابن ملجم نے ضربت ماری، تمہارا محسن شہید ہو گیا۔ کہا کون تھا میرا محسن؟ کہا خلیفہ بلا فصل جناب امیر علی علیہ السلام، ہم ان کے بیٹے ہیں، انہیں دفن کر کے واپس آ رہے ہیں۔ اب یہ فقرہ بھی سنیے اور وہ سنیں جو منکرین ماتم قمع و زنجیر ہیں، وہ اس طرح متوجہ ہو۔ ایک مرتبہ نابینا اٹھا اور بلک کے جملہ کہا، جب میرا مہربان نہ رہا تو میں اس دنیا میں زندہ رہ کے کیا کروں گا؟ دونوں ہاتھوں کو زمین پر ٹیکا، ایک پتھر پیشانی کو مارا، پیشانی زخمی ہوئی۔ اگر غم اہل بیت میں خون بہانا غلط تھا تو حسنین نے روکا کیوں نہیں؟ حسنین کو روک دینا چاہیے تھا، نہیں روکا۔ اور اس کے بعد حسن مجتبیٰ نے اپنی آبا کا کفن دے کے اسے دفن بھی کر دیا، دفن کر کے واپس آ گئے اور مجلس مکمل ہو گئی۔ آپ نے کسے پرسا دیا؟ پھر ایک مرتبہ یاد دلا دوں، آپ نے حسین کی اجڑی ہوئی ماں کو پرسا دیا، آپ نے شبیہ رسول کو پرسا دیا، آپ نے عباس کو عباس کے بابا کا پرسا دیا۔ مگر نہ جانے کیوں میرا دل آج بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ آج آپ کی آنکھوں کی طرف صرف ایک ہی رومال نہیں بڑھ رہا ہوگا، ایک طرف جناب سیدہ کا رومال ہوگا، دوسری طرف ام البنین کا رومال۔ ارے میرے والی و وارث کا ماتم ہے، یہ میرے والی و وارث کے ماننے والے آئے ہیں۔ میں کہوں گا مولا نابینا کو غذا پہنچانے والے ذرا کربلا میں آ جائیے، وہ ننھی سی سکینہ، وہ علی اصغر، وہ تماچے، وہ شام غریبہ۔ حضرات، ہمارے یہاں ہندوستان و پاکستان کے مشہور نوحہ خوانوں کے مقبول نوحے و ذاکرین حضرات کی مجالس، محافل، سوز و سلام کی آڈیو کیسٹ و VCD کے لیے تشریف لائیں یا رابطہ قائم کریں۔ علی CD سینٹر 391/136 بنیاد باغ، چھوٹے صاحب عالم روڈ، لکھنؤ۔ موبائل 098-390-64268، فون 05222264-579۔